اس تکبیر تحریمہ میں بعض لوگ دو غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ نمبر ایک پر پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں لوگ، یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی، امام کی اقتدا کرنی ہم نے۔ دوسری غلطی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ ایسے امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اس طرح آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ امام کے پیچھے 4 رکعت فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کے پیچھے 4 رکعت فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، امام کی اقتدا کی نیت کیسے کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 4 رکعت فرض یعنی 4 رکعت ظہر کے فرض، 4 رکعت عصر کے، 4 رکعت عشاء کے فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ ہم نے امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، A to Z مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ پریکٹیکل ویڈیو ہے انشاءاللہ عز و جل، اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں کہ نماز کے جو مسائل ہیں، نماز کا جو طریقہ ہے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ یہ جو فرض ہے، یہ فرض عبادت ہے جو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اس لیے نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ، تاکہ ہم یہ جو فرض عبادت ہے یہ صحیح طریقے سے فرض ادا کر سکیں۔ اب ہم امام کی اقتدا میں 4 رکعت فرض امام کے پیچھے کیسے پڑھیں گے، ان کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے امام کے اقتدا کی۔ نیت یہ ضروری ہے، امام کی اقتدا کی اگر آپ نیت نہیں کرتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نیت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ نیت ہے کیا۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے اتنا دل میں ارادہ کر لیا کہ میں 4 رکعت ظہر کے فرض ادا کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام کے، یہ نیت ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ زبان سے الفاظ دہرا کر نیت کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ جب تک الفاظ نہ دہرائیں تو انہیں اطمینان نہیں ہوتا، ویسے نیت اصل جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یوں الفاظ دہرا سکتے ہیں، نیت کی میں نے 4 رکعت فرض ظہر کے اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام کے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا کہنے کے بعد آپ ویٹ کریں گے، امام صاحب تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہیں گے۔ ہم نے امام کی اقتدا میں تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی۔ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر۔ اب ہم نے بھی امام کی اقتدا میں تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر۔ اب امام صاحب تو بلند آواز سے کہیں گے، ہم بلند آواز سے نہیں کہیں گے۔ اس تکبیر تحریمہ میں بعض لوگ 2 غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں لوگ کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنی جلد بازی کرتے ہیں، یعنی امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ ابھی ان کی مکمل نہیں ہوتی۔ جو پیچھے جلد بازی والے ہوتے ہیں وہ اللہ اکبر، یعنی امام کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ امام سے بڑھ گئے، امام سے آگے بڑھ گئے، یعنی امام سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی، امام کی اقتدا کرنی ہم نے، تو امام صاحب جو تکبیر تحریمہ کہہ لیں اس کے بعد پھر ہماری تکبیر تحریمہ مکمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری غلطی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ ایسے امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو یوں کھڑے ہیں، یعنی ان کے نہ ہونٹ حرکت کرتے ہیں نہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، پوچھنے پر بتاتے ہیں ہم دل ہی میں کہہ رہے تھے۔ یاد رکھیے گا تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں، تکبیر تحریمہ کہنی ہے، کہنا یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو کہنا ہے، ایسا نہیں ہے بس
دل ہی میں کہہ لیا تو اس طرح آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ اب تکبیر تحریمہ امام کی اقتداء میں ہم نے کہہ لی، اللہ اکبر کہہ لی، اس کے بعد پھر ہم ثنا پڑھیں گے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، ہم بھی ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مقتدی بھی ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مکمل ثنا امام صاحب پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے۔ ہم ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں گے، آگے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ مقتدی جسٹ ثنا پڑھے گا، اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں پڑھے گا، یعنی اعوذ باللہ یا بسم اللہ یہ نہیں پڑھے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے، امام صاحب جو ہے آگے پھر قراءت کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب جب امام صاحب بلند آواز سے اگر قرات کر رہے ہیں تو جیسے سورہ فاتحہ پر یہاں پر پہنچے مکمل کریں تو آمین ہم نے بھی آہستہ آواز میں کہنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، ہم خاموشی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے بعد پھر امام صاحب آگے کوئی صورت ملائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب ہم نے جسٹ ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ہم خاموشی کے ساتھ کریں، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی ہو، یا بلند آواز سے قرات امام صاحب کر رہے ہیں، عشاء کی نماز ہو، ہم خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو سنیں گے۔ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرات کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، کوئی صورت ملانا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہاں پر خاموشی کے ساتھ قرات کو سنیں گے۔ جیسے امام صاحب قرات مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد پھر وہ تکبیر کہتے ہوئے اور رکوع میں جائیں گے۔ ہم نے بھی امام کی اقتداء میں تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، تکبیر ہم بھی کہیں گے، اللہ اکبر۔ یہاں پر مقتدی بھی رکوع کی تسبیح پڑھے گا، امام صاحب بھی رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنی مرتبہ موقع ملے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد امام صاحب جو ہے وہ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ ہم نے بھی رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے اور ہم نے پڑھنا ہے ربنا ولک الحمد۔ امام صاحب پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہیں گے، اور مقتدی کے لیے کہنا کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جیسے رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، تو ایسا نہیں ہے۔ امام صاحب جو ہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہیں گے، مقتدی جو ہے وہ ربنا ولک الحمد یہ کہے گا۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر امام صاحب بھی سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، ہم بھی سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر۔ اچھا یہاں پر اگر دعائیں آپ کو یاد ہے دونوں سجدوں کے درمیان کی تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر موقع ملے، ورنہ پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ 5 مرتبہ، امام صاحب بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر۔ ہم نے بھی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب جب دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں گے تو ہم خاموش رہیں گے، امام صاحب جو ہے وہ قرات کریں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، کوئی صورت میں ملائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہم بھی آمین کہیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائی جائے گی، امام صاحب صورت ملائیں گے، یعنی فرض کریں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صورت مکمل کرنے کے بعد امام صاحب رکوع میں جائیں گے، ہم بھی امام کی اقتداء میں تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر رکوع کی تسبیح
دونوں پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھے گا اور امام بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر سمع اللہ، اب یہاں پر پھر ہم ربنا ولک الحمد پڑھیں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ مقتدی نہیں کہے گا، امام کہے گا، مقتدی ربنا ولک الحمد یہ پڑھے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر سجدے کریں گے، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر سجدے کی تسبیح پڑھی جائے گی، مقتدی امام دونوں پڑھیں گے، اللہ اکبر، ایک سجدہ ہو گیا، پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر، یہاں پر بھی سجدے کی تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد پھر قاعدہ بیٹھیں گے، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر جب ہم قاعدہ اولا بیٹھیں گے، یعنی دوسری رکعت میں التحیات جب بیٹھیں گے تو یہاں پر امام صاحب بھی تشہد پڑھے گا اور مقتدی بھی تشہد پڑھے گا، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات مکمل عبدہ ورسولہ تک امام صاحب تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تشہد مکمل نہیں کی، بعض لوگ آہستہ پڑھتے ہیں، اگر وہ مکمل نہیں کر پائے، ایک دو الفاظ ان کے رہتے ہیں تو وہ مکمل کر لیں، تشہد مکمل کرنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھیں۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب اگر وہ پڑھنے کے بعد وہ کھڑے ہو گئے تو آپ کے اگر ایک دو الفاظ رہتے ہیں تو آپ وہ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس طرح نہیں کریں گے، بلکہ مکمل کر لیں، آپ تشہد مکمل کر لیں، عبدہ ورسولہ تک، یہاں تک۔ اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب یہ جو تکبیرات ہیں نا، رکوع میں جاتے ہوئے، اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے، یا پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے پھر سجدے میں جاتے ہوئے، یہ تکبیرات مقتدی بھی کہے گا اور امام بھی کہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب تیسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو ہم یہاں پر خاموش رہیں گے، امام صاحب جو ہے وہ قرات کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد پھر صورت نہیں ملائے گا، امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں چلے جائیں گے، ہم نے بھی رکوع کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، اور اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہیں گے تو ربنا ولک الحمد ہم کہیں گے، یہ تیسری رکعت مکمل ہوگی۔ اب چوتھی رکعت میں جب ہم پہنچیں گے تو امام صاحب قرات کریں گے، ہم خاموشی کے ساتھ قرات سنیں گے، امام صاحب جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ رکوع کریں گے، ہم بھی رکوع میں جائیں گے، یہ چوتھی رکعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح ہم بھی پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہیں گے، مقتدی ربنا ولک الحمد یہ پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر سجدے کریں گے، دونوں سجدے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر۔ اب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر یہاں پر بیٹھ جائیں گے، آخری قاعدہ ہے، تو یہاں پر ہم نے تشہد یعنی مقتدی بھی پڑھے گا اور امام بھی پڑھے گا، امام بھی مکمل تشہد، مقتدی بھی مکمل تشہد پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھا جائے گا، ہم تشہد، درود اور دعا ہم بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ امام صاحب مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد پھر امام صاحب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب سلام پھیر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے بھی سلام پھیرنا ہے دائیں طرف، پھر بائیں جانب اسی طرح، ٹھیک ہے نا۔ یہ 4 رکعت فرض امام کی ابتدا میں ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اس میں بعض لوگ تکبیر تحریمہ میں غلطی کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، نیت جو ہے وہ امام کی اقتدا کی ہم نے کرنی ہے، اور اسی طرح ہم نے جسٹ ثنا پڑھنی ہے، قیام کی حالت میں ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر خاموش رہیں گے۔ 4 رکعتوں میں ہم نے قرات نہیں کرنی، ہم خاموش رہیں گے، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، عصر ہو، ظہر کے عشاء کے 4 رکعت فرض ہوں، 4 رکعتوں میں ہم نے قرات نہیں کرنی، امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہے، مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ باقی رکوع کی، سجدے کی تسبیحات یہ مقتدی بھی پڑھے گا، امام صاحب بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح رکوع سے کھڑے ہوں گے تو مقتدی جو ہے وہ ربنا ولک الحمد یہ کہے گا، اور باقی تشہد، درود اور دعا پڑھ کر یہ امام صاحب دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، ہم نے بھی تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ 4 رکعت فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔
ہے. اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر آپ کہتے ہیں تو انشاءاللہ مغرب کی نماز 3 رکعت فرض وہ کیسے پڑھنے ہیں، فجر کی نماز، اگر آپ کامنٹ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان پر بھی ایک پریکٹیکل ویڈیو بنا دی جائے گی. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.